احمد آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی اب ماشاءاللہ آپ ینگ ہیں، والد صاحب نے تو عمر کی بہت ساری عیدیں دیکھی ہوں گی، آپ چونکہ ایک سیاسی گھرانہ بھی ہے اور اگر والد صاحب سیاسی سرگرمیوں میں ہوں تو بچوں کو شوق تو ہوتا ہے، لیکن بچپن کی تو کم از کم ایسی آپ کی گزری ہوں گی جس میں آپ کو بہت دل للچایا ہو کچھ چیز خریدنے کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے، اور والد صاحب کے پاس وقت نہ ہو اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے۔ بہت شکریہ آپ سب کو، عید مبارک آپ کو، ہم خیر مبارک، خیر مقدم بھی کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور عید کی خوشیوں میں آپ نے ہمیں بھی جو ہے کہ وہ یاد رکھا۔ ابھی جیسے کہ والد صاحب محترم نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو گھر ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور ہمارے گھر کے اندر الحمدللہ آپس میں بہت احترام بھی ہے، محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، اور اسی طرح یہی ہوتا ہے کہ عید پہ جو ہے کہ مجھے ذرا اس حوالے سے بھی ہے کہ میں گھر کا بڑا بیٹا ہوں تو اس میں ایک زیادہ اپنائیت بھی ہوتی ہے، محبت بھی لیکن ہوتی احمد ہے۔ بڑے بیٹوں کے لاڈ اور نخرے بھی بڑے ہوتے ہیں، ہم نے ہمیشہ دیکھا گھروں میں ان کی ضد بھی بڑی ہوتی ہے، ان اور کو مار بھی بڑی پڑتی ہے۔ اچھا تو سر آپ کو کتنی دفعہ مار پڑی ہے؟ مجھے لیاقت صاحب سے مجھے تو یہی یاد ہے کہ مجھے 2 دفعہ ان سے جو ہے وہ مار پڑی ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو ہمارا جیسے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، گھر میں ہمیں اس حوالے سے ہی سمجھایا بھی گیا، سکھایا بھی گیا کہ آپ نے زندگی جو ہے ایک اچھے انداز سے گزارنی ہے، اور جو ہمیں عیدی بھی ملنی اور اس میں سارا کچھ ہونا، تو اس میں بڑا ناپ تول کے ہوتا تھا کہ کیسے ہر چیز ہوگی، اور اس میں چیک بھی ہوتا تھا کہ آپ نے خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ میرے پھپھو کے بیٹے ہیں، وہ پاک پتن سے وہ لاہور عید کے لیے جو ہے وہ آئے تھے، تو ہمیں عیدی اکٹھی ہوئی، تو میرا وہ کہتا ہے کہ احمد آج ہم نہ چل کے، ہم اس ٹائم میرا خیال ہے کہ 7ویں یا 8ویں میں یا 9ویں میں ہوں گے اس وقت، تو انہوں نے کہا آج ہم سینما چلتے ہیں، جا کے مووی دیکھ کر آتے ہیں۔ فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا آپ نے؟ وہ ہم چلے گئے تو مجھے آدھے گھنٹے کے بعد بے چینی ہوئی کہ گھر سے اتنی دیر دور نہیں رہے تو گھر واپس جانا چاہیے۔ وہ کہ نہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں، تو میں کہا نہیں یار گھر چلتے ہیں۔ اچھا اب ہم وہاں سے پیدل آئے، سارے راستے میں تھے ہمارے چچا مرحوم و مغفور ڈاکٹر صداقت صاحب، وہ ہمارے اوپر سرپرستی بھی کرتے تھے اور ہماری دیکھ بھال بھی زیادہ وہی کرتے تھے۔ محترم لیاقت صاحب تو زیادہ مصروفیت کی وجہ سے اس طرح سے نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اب ہم راستے میں جو ہے نا کر کے آ رہے تھے کہ تم نے یہ بات کرنی ہے، میں نے یہ بات کرنی ہے، کہ ہماری آپس میں آپ نے طے کر لیا کہ گھر جا کے کیا بیان دینا ہے۔ اب جب وہاں پر آئے تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ چچا جو ہے کہ وہ ہمیں علیحدہ سے علیحدہ سنیں گے کہ اکٹھے سنیں گے۔ جب انہوں نے ہماری تفتیش شروع کی تو وہ دونوں کی علیحدہ ہوئی، تو دونوں ہم پکڑے گئے۔ وہ پہلی اور آخری دفعہ گئے، اس کے بعد پھر کبھی جانے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ ہم جو ہے کہ وہ تو پکڑے جانے کے بعد پٹائی ہوئی پہلی دفعہ؟ ظاہر ہے وہ عید کی پٹائی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ بہت یاد بھی رہتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ہمارا جو یہ اب ہم یہاں پہ مسلم ٹاؤن میں رہتے ہیں، یہاں پہ اس طرح عید جو ہے کہ بڑی علاقوں میں اس طرح سے نہیں ہوتی۔ اس طرح ہمارا جو پرانا گھر ہے کلفٹن کالونی کے اندر، وہاں پہ بہت زیادہ اس حوالے سے جو ہے وہ خوشیاں منائی بھی جاتی ہیں، محلے داری کے اندر بھی، اور ساری وہاں کی ہمیں عید آج بھی یاد آتی ہے، بلکہ ہم ابھی بھی عید کے دنوں میں وہاں پہ لازمی جاتے ہیں، تھڑے پہ بھی بیٹھتے ہیں جا کے، وہاں پہ اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی گپ شپ ہوتی ہے۔ آج بھی دوستوں سے وہاں پہ لازمی عید کی شام ہم ان کے ساتھ ضرور گزارتے ہیں۔ اچھا سر، جو عیدی آپ اکٹھی ہوتی تھی ساری لا کر دے دیتے تھے والد صاحب کو یا پھر اپنے پاس رکھتے تھے؟ نہیں، وہ امی کے پاس جاتی تھی۔ اچھا، ماما، انسانوں کی ماما ہی ایسے کرتی ہیں، ساری عیدی اکٹھی کر لیتی ہے۔ عیدی ان کے پاس ہی جاتی تھی، کچھ عرصہ یاد رہتا تھا کہ یہ ہماری ہے تو اسے ہم یہ خریدیں گے، کچھ عرصے کے بعد بھول جاتا تھا، پھر وہ والدہ جو اس کا کرتی تھی پھر وہی سب ہوتا سے زیادہ تھا۔ عیدی کون دیتا تھا، والد صاحب یا والدہ؟ یا لیاقت وہی صاحب، جیسے ہمیں 10 روپے ملتی تھی عیدی، ویسے ہی آپ کو بھی اتنے پیسے ہی لیاقت صاحب تو آج بھی ہمیں 100 روپیہ دیتے ہیں عیدی۔ اچھا، تو وہ ہم آج بھی ہمیں اچھا ہوتا ہے کہ لیاقت صاحب کی طرف سے عیدی ملی ہے۔ اس دفعہ ہم گزارش کریں گے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے تو ریٹ ذرا بڑھا دیں۔ اچھا لیاقت صاحب آپ یہ بتائیے گا، احمد نے تو ڈیٹیل میں بتا دیا، آپ نے بھی بچپن دیکھا، آپ بھی چھوٹے ہوں گے اور آپ نے بھی اپنے ماں باپ سے ضد کی ہوگی، کچھ اپنے بچپن کا واقعہ سنائیے، کوئی ایسا جو منفرد ہو جو آپ کو یاد رہ گیا ہو، جیسے انہیں عید کی مار یاد ہے۔ اصل میں میری جو اپنا ایک پوری لائف ہے وہ ذرا نارمل چیزوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ ابھی ہم چھوٹے ہی تھے تو والد صاحب فوت ہو گئے، تو والدہ ہماری اسکول ٹیچر تھیں، اس طرح اس وقت بھی ہمارا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا تھا کہ بھئی
اپنے بڑے تایا کے ہاں مظفر گڑھ جائیں گے، بس پہ بیٹھیں گے اور جا کے وہاں عید منائیں گے. ہاں پھر گھر سے پیدل عیدگاہ تک جاتے تھے، تو وہ ایک بڑا نہیں سر، ایک میں خوشی تو کا موقع ہوتا عید تھا. سے پہلے کی تیاریوں کی بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا نا. کوئی ایسی خاص لباس کی فرمائش ہوتی تھی، کچھ کپڑوں کی، یا عیدی کے حساب سے کتنی عیدی ملتی میرا تھی؟ خیال کوئی ہے واقعہ میں ایسا پہلے سنائیے. بھی، اور ممکن ہے گھر والے تو ظاہر ہے بناتے تھے، اور کوئی ہماری اپنی فرمائش میری تو نہیں ہوتی تھی. جو بنتا تھا مل جاتا تھا. میں نے تو آج تک جو ہے کہ عید پر اپنے لیے بھی کبھی کوئی نیا جوڑا یا کوئی نیا جوتا نہیں بنایا. اچھا. جو ہوتا ہے وہ بس معمول میں چلتا ہے. پھر میرا ایک طویل مدت سے جو جماعت اسلامی کے اندر ایک مصروفیت کا ایک انداز ہے کہ عید کا دن ہی میں گھر گزارتا ہوں. پھر عید کے دوسرے دن کوئی سندھ جانا ہوتا ہے، یا کراچی جانا ہوتا ہے، یا بلوچستان جانا ہوتا ہے. تو اس طرح بس وہ عید کا ایک ہی دن گھر گزرتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ عید کے دن جب آپ گھر، ویسے پہ آپ گھر تو گزارتے ہوں گے، خاتون خانہ کے ساتھ بھی باہر جاتے ہیں کبھی شاپنگ کرنے کے لیے، کچھ کوئی ڈنر کے لیے، کچھ کھانے پینے کی کبھی فرمائش تو کرتے ہوں گے خواتین تو اکثر گھروں میں فرمائش کرتی ہیں. شاپنگ کے لیے تو میں شاید کبھی بھی نہیں گیا. البتہ کبھی ہوٹل پہ فیملی کے ساتھ جانا ہو تو وہ تو کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن یہ کبھی کوئی خاص لگا بندہ کو طریقہ نہیں ہے ہمارا. اچھا سر، آپ نے کبھی خود سے بھی لا کر نہیں دیا وائف کے لیے، کوئی شاپنگ کر کے لے کر آئے ہوں، اسپیشل گفٹ ہو جو لا کر ان کو دیا؟ عید کے موقع پر، اس طرح کے مواقع پر نہ اس نے عادت بنائی ہے نہ میں نے عادت بنائی. یعنی یہ کوئی زندگی کا حصہ نہیں رہا کہ بھی بس کوئی خاص چیز لانی ہے یا کرنی ہے. بس گھر میں ہے ہماری تو ظاہر ہے گھر کی مالک وہی ہے. جو اچھا سر، کچھ بھی بچوں کے ہوتا لیے ہے بھی وسائل شاپنگ ہر کرتے ہیں چیز یا ان کے نہیں؟ پاس ہوتے ہیں، وہ سارے وہی استعمال کرتے ہیں. مطلب آپ بازار کا کبھی آپ نے رخ ہی نہیں کیا، نہ اپنے لیے، نہ بچوں کے میں لیے، نہ ایک خاتون مدت خانہ کے ہو گئی لیے؟ ہے میں تو نہیں گیا. کبھی نہیں گئے. ہاں. چلیں، پیسے تو آپ ہی کماتے ہیں، خاتون خانوں کو پیسے تو آپ ہی دیتے ہوں گے شاپنگ کے لیے، خریداری کے لیے. عیدی کتنی دیتے ہیں؟ سچ سے بتائیے گا ذرا. بیگم صاحبہ کو آپ کتنی عیدی دیتے ہیں؟ بچوں نے تو بتا دیا کہ 100 روپیہ ملتا ہے. اسے بھی 100 روپے. آپ نے گھر میں مساوات قائم کر رکھی ہے. بس میرا خیال ہے کبھی بعض چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کسی جگہ اس کی اپنی جگہ اہمیت ہوگی، لیکن ہمارا جو ایک لائف سٹائل ہے یا گھر کے اندر ہے، ایک باہمی احترام بھی ہے اور ایک باہمی الفت بھی ہے، اور سب کے ساتھ ایک مل جل کے رہنے کا جو ایک طریقہ ہے، اس میں لینے دینے سے زیادہ ایک باہمی احترام اور ایک باہمی تعلق جو ہے اسی پر ہی زیادہ انحصار ہے.